السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب شوکت نواز میر صاحب۔ شوکت صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوامی ایکشن جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، یہ کیسے آپ نے اس کو پورے آزاد کشمیر میں لانچ کیا اور شروع کیا، اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ اس ایشو پہ مجھے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ جہاں تک ایکشن کمیٹی کے وجود کا تعلق ہے سر، یہ بیسیکلی پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی تھی اور سابقہ جو تحریکیں تھیں ان کا تسلسل تھی۔ جب 2023 میں آٹے کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جون جولائی میں بجلی کے ریٹس میں بھی اضافہ ہوا تو وہ عام عوام کے بس سے باہر ہو گئی تھی اس کو پرچیزنگ۔ تو اس حوالے سے یہ تحریک جو ہے پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر اس کے اندر میرپور ڈویژن انوالو ہوا اور اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن جب انوالو ہوا تو کیپٹل ہونے کے ناطے ایک بوسٹ ملا اس تحریک کو، اور 16 اور 17 ستمبر کی رات کو مظفر آباد کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہے کو تشکیل دی گئی۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی اس بات کرنے کی، تو بیسک وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ مہنگائی اتنی ہو چکی تھی کہ غریب جو ہے اس سے آٹے کا آٹا پرچیز کرنا مشکل ہو گیا تھا، مہنگی بجلی پرچیز کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا جو بجٹ تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا، مہنگائی بہت عروج پہ تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو تحریک تھی بیسک نیڈز کے اوپر ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور جب بیسک نیڈز کی بات کی تو تمام لوگ جو 70 سالوں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر موجود تھے لیکن ان کو کچھ چیز حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہ چند لوگ تھے جو اس سے پہلے بھی رہائشی کر رہے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ واحد وہ تحریک ہے جو ہماری بیسک چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہے تو ان کو یہ چارمنگ لگی یہ بات ہماری، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے اور ان کے جڑنے کے بعد ایک بہت بڑی طاقت بنی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ پھر لوگ باہر نکلے اور ہم نے اپنی جو ہے چیزیں وہ حاصل کی۔ شوکت صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے جو حکمران ہمارے 53 اسمبلی ممبرز ہیں، وزراء ہیں، ان کا کوئی وجود بنتا ہے کے حقوق کے لیے؟ انہوں نے ان کے اگینسٹ کام کیا، ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ سر دیکھیں، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، تو جمہوریت کے اندر اپوزیشن بہت اہم رول ہوتا ہے اپوزیشن کا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، یہ جو ہمارے 53 ممبران اسمبلی ہیں، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ سے ایک شخص کو رات کے 2 بجے وزیر اعظم بنایا، تمام لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیے اور جو اپوزیشن ہے وہ ختم کر دی۔ تو جب اپوزیشن بھی نہیں رہی اس 53 کے ایوان کے اندر تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے ہی من مرضی کے فیصلے کرنے تھے۔ تو اس وقت ایک عوام جو ہے وہ سامنے نکلی اور اپوزیشن کا کردار اس عوام نے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اور جب عوام جو کام اپوزیشن حکمران لیڈروں نے کرنا تھا جب انہوں نے نہیں کیا، عوام باہر نکلی، تو پھر یہ حکمران جو ہے مجبور ہو گئے اس کراؤڈ کے آگے ہمارے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے۔ تو واحد یہ بات بالکل برملا ہے کہ جو کام اپوزیشن لیڈران نے کرنا تھا وہ آپس میں مل گئے اور وہ کام اپوزیشن کا عوام نے کیا سڑکوں پہ نکل کے۔ جی شوکت صاحب، آپ ہمیشہ وسائل کی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں ان کو عوام کے حقوق کے لیے استعمال ہونا چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان آپ کو پیسہ دے گی تو وہ تو یہی 53 جو حکمران ہیں ہمارے، 53 جو اسمبلی ممبرز ہیں، یہی استعمال کریں گے، تو عوام کو کیسے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ 70 سالوں سے جو بھی فنڈز ملتے رہے اس میں عوام کا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ سر، ہمارا جو ایک مطالبہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ ہے، اس اشرافیہ کی مراد کے اندر ہمارے ممبران اسمبلی، ہمارے ججز، ہمارے بیوروکریٹ جو ٹاپ کلاس کے بیوروکریٹس ہیں، جو ایک اچھے اس گریڈ کے اندر جو ہے وہ جاب اپنی کر رہے ہیں، یہ وہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، کہ جب اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ ہوگا تو یہ ممبران اسمبلی کی ڈاؤن سائزنگ ہوگی۔ اسی طرح جو تنخواہوں کے اندر ایک اضافہ جو ایک بنایا گیا ہے پاکستان کی مثال دیتے ہوئے جوڈیشری کے اندر، کہ وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے 4th اور 5th شیڈیول جو آپ کا آئین ہے اس کے مطابق 4th اور 5th شیڈیول ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں یہاں پہ اڈاپٹ کی جائیں گی۔ تو پاکستان کے اندر آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ 100 معاملات ہیں کہ وہاں پہ تو ججز کو آپ ایک تنخواہ یا ان کی لگژریز دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنا کام بھی ہے، اتنا وہاں پہ ان کے اوپر لوڈ بھی ہے، لیکن
کی نسبت یہاں پہ وہ کام نہیں ہے، وہ لوڈ نہیں ہے، اور اتنی بڑی جو تنخواہیں جو وہ دی جا رہی ہیں وہ تنخواہیں سرکاری خزانے میں سے جا رہی ہیں. اسی طرح منسٹروں کی جو عیاشیاں، بیوروکریٹس کی جو عیاشیاں، وہ جب تک ختم نہیں ہوں گی، وہ کام نہیں ہوں گی، تو پھر عوام جو سہولت حاصل کر رہی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمارا یہ بیسک مطالبہ ہے کہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ وہ سہولت، وہ جو بچت ہوگی وہ عوام کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی جا سکے سبسڈی کی شکل میں. جی شوکت صاحب، آپ جو ریاست کی شناخت کی بات کرتے ہیں، یہ کیا اس پہ ذرا کلیئر کریں کہ ریاست کی شناخت، ریاست جموں و کشمیر کی شناخت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہ کیونکہ اس کے ابھی تو دو حصے ہیں، اور جی دونوں حصوں کو ملا کے ہی ریاست جموں و کشمیر کی تکمیل ہوتی ہے. سر دیکھیں، ہمیں کافی عرصے سے جو ہے یہ کشمیر کی آزادی کے پیچھے، میں کسی نظریے کی بات نہیں کروں گا، ہمارے لیے دو نظریات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں علاقے پاکستان خود مختار کشمیر کا. ہماری یہ جو تحریک ہے نظریات سے بالکل وہ بالکل مبرہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ اہمیت ہماری نہیں رکھتا. ہمارے لیے ہماری ریاست، ہماری شناخت اور ہماری جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہمارا ایک نظریہ، وہی ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. تو الحمدللہ جہاں پہ ہم اپنی شناخت کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو آزاد کشمیر کو میں کہوں گا کہ یہ میں نہیں کہتا، آپ کے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز یہ بات کہتے ہیں، حامد میر یہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، جو آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سابقہ ہمارے سیاستدان ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ 5 اگست 2019 کو یہ کر چکے ہیں. اب جسٹ یہ ایک رسمی کارروائیاں کر رہے ہیں کہ راستوں کو نرمی کر دی جائے، ہمارے جو ہے امن ہو جائے اور ہم ٹریڈ سٹارٹ کر لیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس فیصلے کو تقویت دینے کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کی جا رہی ہیں. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ بات شناخت کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج سے چند ماہ پہلے، بلکہ کچھ سال پہلے، آپ کے جو پارسلز ہیں ان کے ایڈریس چینج ہونے شروع ہو گئے. کے پی کے ان کے اوپر لکھا جانے لگا. بینکس کی جو چیک بکس تھیں ان کے ایڈریس چینج ہونے لگے. اسی طرح کوریئر کے ایڈریس چینج ہونے لگے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی شناخت، اپنے علاقے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلک کی سیاست سے، ان تسبات کی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے بیسک جو آپ کے نیڈز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شناخت پہ سٹینڈ کرنے کے لیے آپ اکٹھے رہیں گے. اور آپ کی بات جو ہے وہ، جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کی بات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جس طریقے سے آپ نے پہلے لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک سسٹم میں چلا کے رکھا، ایک سیدھی لائن پہ چلا کے رکھا، ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہماری جو ہے وہ گائیڈ لائن ہمیں دیں گے اور اچھے طریقے سے آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پوری دنیا کے اندر منظم رکھیں گے. جی شوکت صاحب، یہ جو راہ کی فنڈنگ کا الزام لگتا ہے، اسپیشلی جب کہیں بھی مظاہرہ ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یا آزاد کشمیر میں، جب انہوں نے بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے کافی وزراء نے الزام لگایا کہ ان کو راہ کی فنڈنگ ہوتی ہے، انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے. کیا کوئی ایسی بات ہے؟ سر میں تو کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے. ہمیں تو پہلے اپنے وزیر اعظم صاحب کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے، وہ ہماری ریاست کی کچیر ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان جیسا بندہ اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اٹھ کے یہ بات کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ شرم کا مقام ہے. دوسری بات، پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، تو انڈیا کس چیز کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی عوام کو سہولت دینے کے لیے، آزاد کشمیر کی عوام کو سستا آٹا، سستی بجلی لینے کے لیے. یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان نام ناز جس کو سو کالڈ یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، کہ تم اس کو آزاد کشمیر کہتے ہو اور الزام لگاتے ہو ہندوستان ہماری فنڈنگ کرتا ہے. پھر تم سے تو وہ کافر اچھا نکلا بقول تمہارے. اگر وہ ہمیں فنڈنگ کرتا تو فنڈنگ کس تحریک کو کر رہا ہے؟ اس تحریک کو جو عوام کے لیے سستا آٹا، سستی بجلی مانگ رہا ہے. تو میرے خیال سے ان کا دماغ ہے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور پوری دنیا کے اندر اس پہ جگ سائی ہوگی. ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ ہی ان کو اپنے رتبے کا، اپنے مقام کا خیال ہے. اور یہ جھوٹے الزام ہم لگا رہے ہیں، اس کا جواب اتنا صحیح ہے کہ اگر ان کے اندر ذرا بھی رتی بھر شرم یا غیرت ہے تو یہ ایک طرف ہمیں کھڑا کریں، ہمارے اوپر الزامات ہیں وہ ثابت کریں، اور دوسری طرف یہ تمام ممبران اسمبلی اپنے اثاثہ جات جو ان کی پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پلاٹس، بڑی بڑی بلڈنگز موجود ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، ان کے بیرون ملک ان کے اثاثہ جات ہیں، پھر ان کو بھی اپنا آپ سامنے لانا پڑے گا کہ یہ جب اس سیاست کے اندر آئے تھے تو ان کے آباء و اجداد جو ان کے باپ دادا تھے ان کے کیا ایسٹ تھے، اور آج یہ جو ارب پتی بنے ہوئے ہیں ان کے یہ پیسے کہاں سے آئے. جی تھینک یو سو مچ شوکت صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ
جہاں بھی رہیں ریاست جموں و کشمیر کے غیور لوگوں کی آواز بنے اور عوام کے حقوق، عوام کی بہتری کے لیے عوام بے شمار جو پارسلز ہیں ان کے ایڈریس چینج ہونے شروع ہو گئے، کے پی کے ان کے اوپر لکھا جانے لگا، بینک کی جو چیک بکس تھیں ان کے ایڈریس چینج ہونے لگے، اسی طرح کوریئر کے ایڈریس چینج ہونے لگے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی شناخت اپنے علاقے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پہلے اس خطے کو بچانا ہے، اس شناخت کو بچانا ہے۔ جب ہم اس شناخت کو بچا لیں گے، معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم پوری ریاست کی بات کر سکیں گے۔ فی الحال ہمیں اپنی شناخت پہ قائم رہنا، اپنے پرچم کو کے نیچے سب نے اکٹھے رہنا، بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی مسلک کے۔ الحمدللہ آزاد کشمیر کی عوام اس بات پہ اب کنونس ہو چکی ہے کہ ہم سب کو بغیر کسی نظریے کے ایک کشمیری ہونے کے ناطے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا رہنا پڑے گا۔ اسی میں ہمارا سروائیول ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ شوکت صاحب، آپ ایک ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم عوام کی طاقت ہے، عوام جب ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری طاقت عوام ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طاقت کو استعمال کر کے الیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں، یا آپ کے جو وسائل ہیں پاکستان، جو آپ کو تھوڑے بہت وسائل جو ملتے ہیں ان کو استعمال تو وہی حکومت کرتی ہے جو اشرافیہ ہے، جو جنہوں نے 70 سالوں میں کچھ نہیں کیا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے پروسیس سے گزرنا چاہیے کہ جو لوگوں کی نمائندگی کرے؟ سر دیکھیں، جو عوامی طاقت ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں یہ اس پہ ایمان ہے کہ اوپر خدا موجود ہے، اس کی طاقت ہے پوری کائنات کے اوپر، لیکن اسی کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، جب وہ مخلوق کسی جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی نا سر، تو اس کے آگے کوئی بھی طاقت جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی بھی طاقت سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ تو الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے عوام کو شعور دیا کہ نکلو، ان تسبات میں سے باہر نکلو، جماعتوں میں سے باہر نکلو، نظریات میں سے باہر نکلو، ایک کشمیری بن کے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر سے سیاست کریں۔ ہاں، جس کسی نے سیاست کرنی ہے وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے جا کے سیاست کر سکتا ہے۔ تاہم جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ بیسیکلی عوام کا ایک پلیٹ فارم ہے، عوام کا ایک مینڈیٹ ہے۔ وہ مینڈیٹ 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تک ہمیں ملا ہوا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عوام اگر اکٹھی رہے گی تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر جا کے اپنے معاملات حل کر سکیں۔ عوام اکٹھی رہی تو آپ اسمبلی کے باہر رہ کے بھی اپنے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ جی شوکت صاحب، گزشتہ دنوں ڈسٹرکٹ کوٹلی میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ سڑک پہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے ایک پرابلم ہوئی، اور انہوں نے جس بندے نشاندہی کی وہ عوامی حقوق کی تحریک کا بندہ تھا، اس پہ انہوں نے پرچہ کر کے ساری رات اس کو تھانے میں سردی میں بند کر کے رکھا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، وہ بالکل راجہ طارق صاحب ہیں، ہمارے ناڑ کے ایکشن کمیٹی کے ایکٹیو کارکن ہیں، اور انہوں نے بالکل ایک ٹھیک نشاندہی کی۔ ایک ایسی سڑک جس پہ 5.5 کروڑ روپیہ لگ گیا، وہ 5.5 کروڑ روپیہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا، وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ تھا۔ یہی وہ المیہ ہے کہ جو 70 سالوں سے کبھی ایڈریس نہیں ہوا۔ الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو اعتماد دیا، اور اس اعتماد کی وہ ایک نشانی تھی کہ راجہ طارق صاحب ناڑ جیسے ایک علاقے میں بیٹھ کے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو سڑک ہے اس میں غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا گیا جو ہمارے پیسوں سے بنائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب ظلم کے اثر کے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا طارق صاحب کو، انہوں نے الٹا ایکشن صاحب جو ہے برا منا کے، ان کے سینئرز برا منا کے کہ جی نشاندہی کیوں کی گئی، تو ان کو اسی آڑ میں جو ہے وہ 25 دسمبر کی تاریخ میں بیک ڈیٹ میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اس ایف آئی آر کے زیر اثر جو ہے ان کو زیر بار کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے، میں امتیاز اسلم صاحب کا نام لوں گا، میں خواجہ مہران ایڈوکیٹ کا نام لوں گا، اور اسی طرح وہاں کی جو ہماری پوری ایکشن کمیٹی ہے، ناڑ کی، کوٹلی کی ہے، اس سے ملحقہ علاقوں کی، وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے کہ طارق صاحب نے جائز بات کی، لہٰذا طارق صاحب کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے۔ الحمدللہ بات وہی ہوئی کہ عوامی طاقت بہت مضبوط ہے، اس کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کو شعور دیا، اور اس شعور کی بنا پہ طارق صاحب نے وہاں پہ سوال کیا، اور اس شعور کی بنا پہ جب عوام اکٹھی ہوئی تو طارق صاحب جو لاک اپ کے اندر موجود تھے ان کو مجبوراً جو حکومت کو اداروں کو چھوڑنا پڑا۔ شوکت صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اوورسیز کشمیری ایک بڑی زبردست طاقت بن کے ابھرے ہیں۔ اوورسیز دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت آپ کو
کیسے وہ آپ کو مور اس میں مزید طاقت دے سکتی ہے یہ اوورسیز کی جو؟ سر ہماری تحریک کے اندر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو پوری دنیا کے اندر روزگار کے سلسلے میں ہے، ہم نے ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بات بالکل غلط ہوگی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہماری یہ تحریک جو کامیاب ہوئی ہے اوورسیز کے بغیر ہوئی ہے۔ اس تحریک کی کامیابی کے اندر اوورسیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہاں پہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج تشدد کیا گیا تو ہمارے یہی اوورسیز بھائی تھے جو وہاں پہ جو ایمبیسیاں تھیں پاکستان کی، ان کے آگے جا کے انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیے اور پریشرائز کیا۔ یہی وہ انٹرنیشنلی پریشر تھا جس کے اوپر ادارے اور حکومت سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خالی آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وہ ہماری طاقت ہے اوورسیز، کہ اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہ جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیے، یہ اچیو کرنا بہت مشکل تھے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک دفعہ پھر اپنے تمام اوورسیز بھائیوں کا جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ حسب سابق جس طریقے سے پہلے انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے وہ اسی طرح جڑے رہیں گے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ خدارا ان نظریات کی سیاست سے، ان مسلک کی سیاست سے، ان تسبات کی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے بیسک جو آپ کے نیڈز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شناخت پہ سٹینڈ کرنے کے لیے آپ اکٹھے رہیں گے، اور آپ کی بات جو ہے وہ جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کی بات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا جس طریقے سے آپ نے پہلے لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک سسٹم میں چلا کے رکھا، ایک سیدھی لائن پہ چلا کے رکھا، ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہماری جو ہے وہ گائیڈ لائن ہمیں دیں گے، اور اچھے طریقے سے آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پوری دنیا کے اندر منظم رکھیں گے۔ جی شوکت صاحب، یہ جو راہ کی فنڈنگ کا الزام لگتا ہے اسپیشلی جب کہیں بھی مظاہرہ ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یا آزاد کشمیر میں، جب انہوں نے بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے کافی وزراء نے الزام لگایا کہ ان کو راہ کی فنڈنگ ہوتی ہے، انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی بات